بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 26ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ قسط کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ قریش کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مطالبات کیے کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے مذہب پر چلیں کچھ عرصے کے لیے، پھر ہم کچھ عرصے کے لیے آپ کے مذہب پر چلیں گے۔ اس کی کیا جواب دیا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جواب موصول ہوا، یہ سب باتیں گزشتہ قسط کے اندر ہو چکی ہیں۔ آج کی قسط کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قریش والوں نے ایک بار پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے دیکھا کہ ہم جو بھی صورت اختیار کرتے ہیں اس میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے، تو اب انہوں نے ایک نئی صورت کے ساتھ آئے اور آ کر انہوں نے ایسے عجیب و غریب مطالبات کیے کہ ان مطالبات کو انسانی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا، اے محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور اس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو چلیں آپ ایک کام کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ دیکھو، عرب ایک ریگستان ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، سرسبز و شادابی نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اور کہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے ختم کر دیں اور یہاں سبزہ اگیں اور یہاں نہریں چلیں، جس طریقے سے شام و عراق کے اندر، اور اس علاقے کو وسیع کر دے اللہ تعالیٰ، تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو کام میرے ذمہ لگایا، میں نے اللہ کی بات آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر آپ قبول کرو گے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی، اگر آپ قبول نہیں کرو گے تو میں صبر کر لوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر قریش والوں نے دوسرا مطالبہ کیا، چلیں اگر یہ کام آپ نہیں کرتے تو آپ ایسا کریں کہ اللہ رب العزت کے پاس جائیں اور وہاں سے اللہ رب العزت کو آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو پرانے دادا گزرے قصی، ان کو زندہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر لیں گے تو ہم آپ کے بابت ان سے پوچھ لیں گے، اور قصی نے جو فیصلہ کیا ہم وہ مان لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو اللہ نے پیغام دیا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اگر آپ قبول کریں گے تو آپ کی خوش نصیبی ہوگی، اگر آپ نہیں قبول کرو گے تو میں صبر کر لوں گا۔ پھر قریش نے ایک اور مطالبہ پیش کیا، چلے آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں آسمان سے 3-4 فرشتوں کو بھیج دیں اور وہ فرشتے آ کر ہمیں یہ کہیں کہ تم اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، ہم پھر آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے اور انکار کیا کہ میں اللہ، وہی بات آپ نے دوبارہ ان کے سامنے دہرائی۔ تو وہاں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی امیہ، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا، اے محمد، ہم نے جتنے مطالبات آپ کے سامنے رکھے آپ نے ہر بات کا جواب انکار میں دیا، ہم نے جتنی پیشکشیں کی اس کا جواب آپ نے انکار میں دیا۔ اب اگر، یہ ابو امیہ کے الفاظ ہیں، اب اگر اللہ رب العزت وہاں سے آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی بھیجیں اور یہ کہیں یہ میرا رسول ہے، میں پھر بھی آپ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ البتہ قریش نے ایک مطالبہ اور بھی کیا تھا، وہ مطالبہ یہ کیا تھا کہ چلیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ سے کہیں ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کا مطالبہ ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیں۔ حالانکہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق پر لے آئے، اگر آپ ناحق ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے بچائے، اس قسم کی دعا ہونی چاہیے۔ انہوں نے الٹا مطالبہ کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آسمان سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائیں۔ تو یہ قریش کے مطالبات تھے، اور اس سے جب وہ ناکام ہوئے، نا امید ہوئے، تو وہاں سے واپس لوٹے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی راہ لے لی، آپ واپس آ گئے۔ اب دیکھیں
یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ایک مذہب ہے، یہ کسی انسان کی عقل سے اختراع نہیں کیا گیا۔ اس لیے جو لوگ عقل کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، نہیں، اسلام اس ذات نے بھیجا ہے جس ذات نے مجھے آپ کو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر اس ذات نے عقل رکھی ہے، تو اس ذات کی طرف سے اسلام آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ کسی انسان کی عقل سے اختراع نہیں کیا گیا۔ اس لیے جو لوگ عقل کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، نہیں، اسلام اس ذات نے بھیجا ہے جس ذات نے مجھے آپ کو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر اس ذات نے عقل رکھی ہے، تو اس ذات کی طرف سے اسلام آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو کامیابی ہیں، اگر نہیں قبول کریں گے تو ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔